السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹیک ہب کی جانب سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائپنگ سیکھنی ہے، ٹائپنگ کی اسپیڈ بڑھانی ہے، بہت سے ان کو دقت محسوس ہوتی ہے، بہت سی جابز آتی ہیں آج کل، مختلف موضوع میں ٹائپنگ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آج ہی آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام لایا ہوں جس کا میں پورا ایک ٹیوٹوریل بنایا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے اور بہت ہی لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپس آپ کو کام کرنا پڑے گا اس پہ، اور انشاءاللہ آپ کی اسپیڈ جو ہے وہ بھی بہت ہی جلدی انکریز ہو جائے گی۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، ہمارا جو چینل ہے ٹیک ہب اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو کے آخر میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، آپ کو فائدہ مند لگے تو لائک ضرور کریں، اور کوئی مسئلہ کوئی دقت محسوس ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب جلدی دیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہیلو فرینڈس، ہمارے پاس جو ٹائپنگ کا سافٹ ویئر ہے وہ یہ والا ہے جس کا نام ہے رائپٹ ٹائپنگ۔ سب سے پہلے آپ کو نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں۔ تو اس کی میں جو اسپیسیفکیشن ہے وہ میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کون سا ورژن میں یوز کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ براؤزر سے جا کے انٹرنیٹ سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اس کا نیم ہے رائپٹ ٹائپنگ 5 بیٹا۔ آپ نے گوگل میں جانا ہے، گوگل میں یہ نیم لکھنا ہے اور اس کا ورژن یہ ساتھ لکھ دینا 5.0.17.5۔ تو یہ لکھیں گے کہ آگے آپ کے پاس یہ آ جائے گا۔ یہ بالکل فری ہے، لائسنس دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے فری، مطلب اس کی کوئی سی ایل کی یا پرچیز نہیں کرنا پڑے گا، یہ کوئی فری آف کاسٹ ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کرنا اور انسٹال کرنا ہے۔ میں نے چونکہ پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے، تو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے انسٹال کرنے کا تو کمنٹس کریں، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ اس پہ بھی ویڈیو ایک بنا دوں گا اور اپلوڈ کروں گا۔ چلو آج کے ٹیوٹوریل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا ٹیوٹوریل ہے ٹائپنگ۔ میرا کام ہے کہ آپ کو اس کے بارے، اس سافٹ ویئر کے بارے میں پورا انٹروڈیوس کروانا، باقی لیکن جو ہے وہ اسپیڈ انکریز کرنی آپ نے ہے، کہ میں نے جسٹ آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو۔ میں چلو آپ کو بتاتا ہوں، اس کے سارے آپشن بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ والیوم ہے۔ جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ چاہیں گے والیوم اس کا کام اور بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں یہ آپشن ہے، یہ پہلے جو اوپن کیا ہے، اس کے کی ورڈز، کلرز، فونٹس ہیں، یہ ٹائپنگ کے فونٹس ہیں، ساؤنڈز ہے، تھیمز ہے، یہ جو تھیم ہے اس کی بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، یہ دیکھیں انٹروڈکشن پہ یہ ساتھ یہ ٹکل بھی لگی ہوئی ہے۔ انٹروڈکشن پہ آپ کلک کریں گے، انٹروڈکشن میں آگے مزید بہت سارے لیسنز ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن کا ایک ادھر سے لیسن کیا، فرض کریں بیسک کرتے ہیں، تو آگے سے بیسک جو نیچے ایک میں باقی 8 چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح جو کرتے ہیں وہ ان کی ٹائپنگ نہیں بڑھتی، ان کو گڑبڑ ہو جاتی ہے، ان کی ٹائپنگ بڑھ ہی نہیں سکتی آگے۔ تو آپ کو اس طرح کرنا ہے، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ، چاہے آپ کو ایک دن میں جسٹ ایک لیسن کریں، 2-3 گھنٹے کریں، جتنی آپ زیادہ کوشش کریں گے جتنی آپ زیادہ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کی سپیڈ بھی بڑھے گی اور آپ کا ہاتھ بھی ٹھیک ہوگا آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ۔ تو سب سے پہلے جو آپ ٹرائی کریں گے، شروع کریں گے، آپ کو بہت آپ کے ہاتھوں میں جو ہے نا درد ہوگا، لیکن آپ نے ایک ٹائپ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک ہوم کی ہوتی ہے، ایک یہ کچھ جو آپ کو کی بورڈ نظر آ رہا ہے، اس میں بہت سی کی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہوم کی ایک ہوتی ہے۔ ہوم کی ہم کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ جو بٹن ہے AS اور یہ LE، یہ اور یہ والا JH، آگے یہ L ہے اور یہ 7 بٹن، یہ 4 بٹن اور یہ 4 بٹن،
اور یہ سپیس بڑی والی، یہ پانچوں اور پانچ پانچ انگلیاں ان پانچوں پانچوں بٹن پہ آ جائیں گی، تو ان کو اس کی کو ہم کہتے ہیں ہوم کی. تو اور اسی طرح ایک نمبر کی ہوتی ہے، نمبر کی اس کو کہتے ہیں، یہ جو 1 سے 9 تک ہے آگے 0 بائی، اس کو نمبرنگ کی کہتے ہیں، اور یہ بھی اس کے نمبر کی میں شامل ہے. ہاں کچھ یہ ضرور نوٹ کی کر لیجئے گا، کچھ کی بورڈ میں یہ نمبر لاک ہے، یہ نمبر لاک لگاؤ تو یہ والے بٹن پریس نہیں ہوتے، اگر پریس بٹن نہ ہو تو نمبر لاک پہ کلک کریں گے تو آگے سے پھر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، ادروائز یہ کام کریں گے یہ والے بٹن. تو اسی طرح یہ جو ہے یہ دوسرے سمبلز جو ہیں ساتھ ساتھ ان کو، یہ سمبلز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کی بھی ایک علیحدہ کی ہوتی ہے. اور یہ ٹیب ہے، یہ کیپس لاک ہے، اس کو شفٹ کہتے ہیں، یہ کنٹرول ہے، اوپر بھی لکھا ہوا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تو آگے آپ کو سب بھی سمجھ آ جائے گی. تو آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں. یہ انٹروڈکشن تھا، انٹروڈکشن میں سے پہلا ٹاپک جو انٹروڈکشن کا ادھر سلیکٹ کیا ہوا ہے، آگے بھی انٹروڈکشن کا بیسکس. سب سے پہلے آپ نے بیسکس جو کرنا ہے، اس سے کے بعد آگے شفٹ کی جانا ہے، آگے ڈیجٹ کی ہے، ڈیجٹ کی کو نمبر کی بھی کہتے ہیں، یہ نومیرک پیڈ ہے، یہ بھی وہی چیز ہے. تو سب سے پہلے بیسک کی کرتے ہیں. تو آپ نے جس طرح یہ میں انگلیاں اس نے رکھی ہیں اس طرح کرنا ہے، آپ نے انگلیوں کو ہٹانا نہیں ہے. اسی طرح پہ شروع میں آپ بہت جو آپ کو کھجلی ہوگی، بہت تھکاوٹ ہوگی، لیکن کرنا آپ نے اس طرح ہے. اسی طریقے سے آپ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ ایک ایک بٹن کر کے دبائیں گے، دیکھ کر دبائیں گے تو وہ اس طرح سپیڈ نہیں بڑھے گی. جسٹ ٹرائی. سب سے پہلے ایف ہے، ایف پہ کلک کیا، پھر آگے جو سپیس دینی ہے، سوری اگر جب غلطی ہو جائے گی تو یہ ریڈ کلاس ہوگا. ریڈ کلاس جب ہوگا تو بیک سپیس پہ کلک کریں گے تو پھر بیک چلا جائے گا، بیک پہ چلیں گے پھر وہ اس طرح آ گیا. اب میں نے ایف پہ کلک کی ہے، اب پھر سپیس پہ کلک کرنی ہے، دو انگوٹھے ہیں اس پہ کلک کرنی ہے، اس طرح. پھر جے پہ کلک کی، پھر جو ڈبل سپیس جو جیسا یہ بڑی سپیس کو ڈبل سپیس بھی کہتے ہیں، اس کو کلک کرنا ہے، اور ڈی پھر سپیس کے. اسی طرح آپ نے کرتے جانا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جائے پیچھے چلا جانا ہے. پرابلم نہیں ہے، غلطی ہوگی تو آپ سیکھیں گے. غلطی جو کہتے ہیں غلطی نہیں کرنی، جو دوسرے ہنستے ہیں، غلطی سامنا کرے تو انسان سیکھ ہی نہیں سکتا. جسٹ یو ہیو ٹو ٹرائی. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کرتا جانا ہے، یہ مشکل نہیں. اگر آپ آہستہ شروع میں کریں گے انشاءاللہ تیزی سے کریں گے. یہ ساتھ دیکھیں، یہ آگے آپ کو ہر بار ریزلٹس بھی شو ہوگا کہ آپ نے کتنی مسٹیکس کی ہیں، کون سی آپ کی اسٹروکس کی ہیں، کون سی ویک ہیں، کون سی غلطی کی ہے. ایکسیلنٹ، یہ ویری گڈ، یہ کمنٹس یہاں دیتا ہے. اگر آپ اسی کو پھر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، یہاں کلک کر پھر اسی لیسن کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر اگلے نیکسٹ لیسن کو جانا ہے تو گو ٹو نیکسٹ، پہلے سلیکٹ ہوا ہے تو آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ چلا جائے گا، مشکل نہیں ہے. آگے دیکھیں اس طرح اب یہ والی کی آپ نے کرنی ہے. ہاں میں نے چونکہ آپ کو سکھا رہا ہوں اس لیے میں نے ایک مرتبہ وہ کر دی تو نیکسٹ پہ چلا گیا. آپ تب تک نیکسٹ والی کی پہ نہ جائیں تب تک آپ کو زبانی یاد نہ ہو جائے، جب تک آپ بنا بٹنوں کو دیکھے ہوئے اپنے ہاتھوں انگلیوں اور انگوٹھوں سے دبا نہ لیں، تب تک اگلے والے لیسن پہ آپ نے نہیں جانا. جسٹ بی کیئرفل. اگر آپ نے اپنی واقعی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جسٹ کورس کمپلیٹ کرنا ہے تو میرے خیال سے کورس کوئی بھی کمپلیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ حاصل کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے آپ کو کچھ سکھانا، اور آپ کا مقصد ہے یہاں سے کچھ لینا. اگر آپ کچھ یہاں سے لیں گے نا تو میرے خیال سے جسٹ اس ویسٹیج یور ٹائم. تو آپ کو جسٹ آپ کو تھوڑا سا پالش کرنا تو جو ہے وہ آسانیاں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. یہ پھر اس طرح آپ نے یہ لیسن نمبر 2 کر لینا ہے. لیسن نمبر 2 یہ ایک شفٹ کی ہے، پھر ڈیجٹ کی آئے گی، پھر نومیرک کی آئے گی. یہ اس طرح لیسن کر کے یہ ان کے بھی مزید لیسن ہیں. بیسک کے 9 ہیں، شفٹ کے 9 ہیں، یہ ڈیجٹ کے 2 ہیں، نومیرک پیڈ کے 2 ہیں. اس طرح یہ کمپلیٹ جب ہو جائے یہ سب، اس کے بعد انٹروڈکشن سے آگے آ جانا ہے بگینر. جب بگینر آپ کو وہ بگینر کا مطلب ہے جب پورے بٹنوں کو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے زبانی، جب آپ اس کو کمپلیٹلی بنا دیکھے کوئی بھی بٹن دبا سکتے ہیں، تب اس لیول پہ آپ نے جانا ہے.
बिगेनर इससे पहले नहीं जाना जब तक आपको ज़बानी बटन याद ना हो जाएं, चाहे 2 महीने लगते हैं चाहे महीना लगाते हो, जितने आप टाइम लगाओगे एक लेसन पे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इस बिगेनर पे आप जब जाएंगे तो फिर बिगेनर पे क्लिक करेंगे तो फिर इसके भी आगे लेसन है, इसके भी वही लेसन है उसी तरह, उस तरह का आप शिफ्ट पहला है दूसरा है तीसरा इस तरह करते जाओगे तो वो खुद ब खुद स्पीड भी आपकी बढ़ती जाएगी। फिर इस तरह क्लिक करना है, फिर हाथ रखना है जिस तरह वो आपको नजर नीचे नजर आ रहा है इस तरह, फिर रख के क्लिक करना है। एफ क्लिक किया, फिर एफ जे डबल स्पेस एफ जे, गलती हुई बैक स्पेस को क्लिक किया, फिर ब्लैक स्पेस को क्लिक किया, जे स्पेस जे गलती हुई जे किया, फिर जे एफ जे एफ। मैंने गलती इसलिए जानबूझ के मैं करता हूँ, हाँ ठीक है गलती होती है मुझसे भी होती है, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ गलती होगी तो आप यहाँ से भी सीखिए। आपके पास आप शुरू में आप बिगिनर हैं, आप गलतियाँ करोगे, गलती जब करोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप कहोगे दफ़ा करो, दफ़ा नहीं करना, गलती होती है कोई बात नहीं है, आप बैक स्पेस को क्लिक करें फिर वो उसको रिवाइज करें उसको ठीक हो जाता है। हाँ ये आपने गौर देखना है, ये ऊपर टाइम लगा हुआ है, टाइम पे के आपने कोशिश करना है साथ साथ उस टाइम को भी कंप्लीट करें। हाँ लेकिन टाइम कंप्लीट नहीं होता कोई बात नहीं, आप फिर ट्राई करें फिर ट्राई करें फिर ट्राई करें, प्रॉब्लम नहीं है आपको, जस्ट यू हैव टू ट्राई नो मैटर हाउ कंज्यूम्स योर टाइम, जस्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है। और इस तरह बिगिनर की ये सब लेसन जो है ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे लेवल होगा एक्सपीरियंस्ड, जब आपको वो अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में तब आपने इस पे जाना। फिर इस तरह क्लिक, हाथ को उसी तरीके से रख के बटनों को दबाना है, हाथ को चेंज नहीं, हाथ की जो होम की सीरीज है होम की है उस पे हाथ रखने हैं, उससे आगे ऊपर नीचे करने हैं, ठीक है उसी जो हाँ ये देखें ये जो ए है अगर आपको क्यू दबाना पड़ जाता है तो ये जो है लिटिल फिंगर इसको क्यू पे दबाना है, अगर ये नीचे एस है एस को अगर डब्ल्यू पे आपने क्लिक करना है तो इसको ऊपर ले जाना है, एस यहाँ पर जो उंगली है इसको ऊपर ले जाना है, एफ को आर की एफ आर और टी ये आपने आपस में दोनों मुझसे लेके इस उंगली से दबाना है, ठीक है। और इसी तरह जे यू और वाई से मुझसे लेके ये के है ये इससे, फिर ये बटन इससे और इस लिटिल फिंगर से ये वाले बटन दबाने हैं, आई समझ। और इसी तरह अगर आपको नीचे वाले जो बटन है वो दबाने पड़ते हैं तो फिर इन्हीं उंगलियों को जो इनके सामने नीचे बटन है उन्हीं उंगलियों को ले जाना है उसी तरह। तो हाँ ये देखें ये जो 7 बटन है दो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप पहले दबाएंगे जस्ट इस बटन को दबाएंगे ये क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा, इस बटन को तो दबाते जाएंगे ये जो है जिसको दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं वो लग जाएगी, इस तरह ये इधर दबाओगे ये बटन जो 1 2 जो न्यूमेरिक की पैड है वो मतलब उसकी राइटिंग होगी। अगर आप चाहते हैं ये दूसरे वाले सिंबल्स जो लगाने तो मतलब कुछ लोगों को तो इतना ही नहीं पता चलता कि ये सिंबल्स किस तरह लगाने हैं, और मेरे भाई थोड़ी से अपने आप में भी थोड़ा दिमाग लाएं, तो दिमाग को लड़ाएं, अपने आप को इस्टेब्लिश करें। ये शिफ्ट किया, शिफ्ट की को दबा कर रख कर इसको दबाएंगे तो आपको ये दूसरे बटन भी जो है वो काम करेंगे। तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। हाँ अगर जब गलती मुझसे होगी तो मैं साहब सर मुझसे भी जब मैं शुरू में था बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियों से सीखा है मैंने भी। आप ही गलतियाँ करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तूफान टूट नहीं पड़ना। आप खुद जो मैं कुछ नहीं बता सका मुझसे, मैं भी इंसान हूँ सब मुकम्मल, मेरे पास भी नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई और इसमें से कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको और नज़र आता है उसको ट्राई करें, जस्ट ट्राई योरसेल्फ। तो इस तरह जब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, इस तरह ए बी ए, इस तरह फिर बी से बैक से गलती होती है बैक चले जाए प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह करते जाना।
پھر اس طرح آگے آ جائے گا. یہ وہ دیکھو بیک اسپیس ہے. اگر ٹائم پہ آپ کے تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا تو وہ یلو بن جائے گا. مطلب ہے کہ یہ بھی آپ نے کوشش کرنا ہے ٹائم کے ساتھ چلتے رہنا ہے. اگر ہم نہیں چل سکتے تو کوئی بات نہیں, شروع میں نہیں چلیں گے, تھوڑا آہستہ آہستہ آپ ٹائم کو کمپلیٹ کر لیں گے. جسٹ ڈونٹ وری. اور آگے آپ ایڈوانس آ گیا. ایڈوانس پہ جب آپ کو پورا جو کی بورڈ ہے اس کو آپ ایک آپ کا فلو بن جائے گا اس کے اوپر. ہاں یہ دیکھیں, یہ جو ایرو ہے یہ اس کا مطلب ہے جو بڑے والا بٹن ہے, جو ڈبل سپیس جس کو کہتے ہیں, وہ جس کے اوپر سپیس لکھا ہوا اس کو آپ نے دبانا ہے. تو یہ بٹن, سوری یہ بٹن کام یہ کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ میرا کیپس لاک آن تھا اس لیے. اور بیک کرتے ہیں. وہ کچھ پرابلم آ رہی ہے. سوری, یہ بٹن ڈبل سپیس کا نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں. یہ جو ٹیب ہے, یہ ٹیب ہے, اس کو دبانا ہے. تو یہ وہ ٹیب والا بٹن, یہ جو ایرو ہے یہ ٹیب ہے. ٹیب آپ کے جب کی بورڈ کرو گے تو اس کے اوپر یہ تیر بھی بنا ہوں گے, دونوں طرف ادھر بنے ہوں گے, اس کے اوپر ٹیب لکھا ہے, کیپس لاک کے اوپر ہے اس کو, یہ وہ والا بٹن ہے. اس طرح جب آپ کرو گے تو آپ کو کام کرتے جو پتہ چلتا جائے گا. تو اس طرح آپ نے یہ ساری رائٹنگ کرنی ہے. یہ یہاں پہ غور کرنا ہے, اگر سی بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے, یہاں آپ کو شفٹ دبانی ہے اور ساتھ ہی سی کو دبانا ہے. تو پھر وہ سے ٹھیک جو رائٹ ہو جائے گا. ALL پھر YUR, اس طرح آپ نے لکھتے جانا ہے. پھر پیچھے چلے جائیں. ہاں آگے سپیس, یہ جو بٹن ہے شفٹ کو آپ نے دبانا ہے. تو پھر جو ہے لٹل فنگر رائٹ والی, اس کو ساتھ ایک بٹن ہے اس کو دبانا ہے. تو وہ یہ جو سمبل ہے وہ آ جائے گا. اب میرے پاس وہ اصل میں وہ بٹن تھوڑا سا خراب ہے اس لیے نہیں ہو رہا. تو آپ ٹرائی کریں گے تو آ جائے گا, آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. تو ایڈوانس کے آگے آپشن ہے ٹیسٹنگ. جب آپ اچھے سے ایکسپرٹ ہو جائیں گے, آپ چاہتے ہوں کہ ہم دیکھنا چاہیں ہماری کتنی سپیڈ بن گئی ہے, تو ٹیسٹنگ میں آپ جا کے وہ ٹیسٹ کریں. اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی اتنی سپیڈ بن گئی ہے. اصل سپیڈ اس میں بنتی ہے, وہی جو سپیڈ اکاؤنٹ ہوتی ہے, جو جابز جو آتی ہیں ان میں ریکوائر کرتے ہیں یہی ہے. یہ جو WPM ہے یہ سپیڈ ہی ہوتی ہے. ویسے اس کا مطلب ہے ورڈز پر منٹ, کتنے ایک منٹ میں آپ کتنے ورڈز لکھ سکتے ہو, کتنے لکھ رہے ہو, یہ وہاں کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اور ساتھ یہ بھی دیکھیں لیفٹ لٹل فنگر آگے شفٹ, وہ کہتے ہیں لیفٹ لٹل فنگر جو شفٹ والا ہے اس کو دبانا ہے, اور ساتھ رائٹ لٹل فنگر اس کو دبانا ہے. تو پھر یہ علامت ہو جائے گی. میرے پاس کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا بٹن, اس لیے میں چاہتا ہوں آپ ٹرائی کریں. اور یہ سب جو بھی بٹن ہوگا, جو بھی نمبر ہوگا, یہ نیچے لکھا ہوا ہوگا. نیچے تھوڑا سا کوشش کریں, نیچے دھیان دیں, نیچے لکھا ہوتا ہے. نیچے اگر کسی بٹن کی سمجھ نہ آئے تو اس انسٹرکشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ایڈ مور کورسز اس کو آپ چھوڑ دیں جب تک آپ اس کو ٹرائی کرتے چاہیں. انشاءاللہ آپ کی جو سپیڈ بہت ہی جلد آپ کی سپیڈ بن جائے گی. اور پھر جب بھی کوئی جابز, کوئی کسی بھی ریکوائرمنٹ کوئی جابز آتی ہے, یا آپ خود اب کوئی ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مشکل نہیں ہوگی. پھر آپ اس طرح کام کریں گے, آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا اور ٹائپنگ کر رہے ہوں گے. You just don't worry and just take your time and concentrate on this video. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اور اگر کسی کو کوئی سوال کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ میں اس کا جلدی رپلائی کروں گا. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بہت تھینکس. اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ. انشاءاللہ اب نیکسٹ والی ویڈیو میں ملیں گے.